ویلکم بیک جاگو دنیا. بات ہو رہی ہے رضوان رضی صاحب کے ساتھ, اور رضوان رضی صاحب کے ساتھ ایک بات ابھی ڈسکس ہو رہی تھی. مجھے کسی نے ریسنٹلی مشورہ دیا کہ بلوچستان کے بارے میں بہت بات کرتی ہوں اور مجھے بلوچستان کے بارے میں اتنا کھل کے بات نہیں کرنی چاہیے ورنہ میں مس فٹ ہو جاؤں گی اس ملک میں. تو میں نے یہی عرض کیا کہ اگر بلوچستان کی بات ہم لوگ کھل کے نہیں کریں گے تو بلوچستان کی بات کون اور کب کرے گا, اور بلوچستان میں جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے اگر ہم اس کو قالین کے اندر ہی گردے کو اکٹھا کرتے گئے. تو آپ کے خیال میں کیا خیال ہے, مس فٹ ہو جاؤں گے اگر ہونا ہے تو؟ ہاں نہیں, میرا خیال ہے کہ جو جینون بات ہے وہ ہونی چاہیے, اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ہمیشہ. جینون اور سچ بات کہنے کی قیمت ہوتی ہے ایک. آپ دیکھیے آئی ڈی پیز کا جب ایشو ہوا, ہمارے تمام لیڈنگ اینکر کوئی باہر چلا گیا, کوئی چھٹی پہ چلا گیا, کوئی آف ایئر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اگر سچ بات کہتے تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی, جو وہ کاسٹ ادا نہیں کر سکتے تھے. میں نے تمام کا ورڈ یوز کیا ہے, جو شام کے رات کے پرائم ٹائم کے پروگرام کرنے والے تمام اینکرز یا بیرون ملک چلے گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے فرانس میں پاکستان کے ایمبیسڈر کے ساتھ پروگرام کرتے رہے, یا پاکستان کے اندر چھٹی پہ چلے گئے, آف ایئر ہو گئے بغیر. کیونکہ اگر وہ سچ بولتے اس کی ایک کاسٹ ادا کرنی پڑتی تھی. انہوں نے نہیں سچ بولا, لوگوں کو نہیں حقیقت بتائی, اوکے ویل اینڈ گڈ. اسی طرح جب آپ بات کریں گے بلوچستان کی, وہاں پہ بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں, بلینز آف روپیز کی وہاں پہ جو مائنز ہیں, وہاں سے جو منرل نکلتا ہے وہ پاکستان کو کراچی پہنچنے تک یا لاہور پہنچنے تک باہر امپورٹڈ سے مہنگا کیوں پڑ جاتا ہے, اور راستے میں کون کون سے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں, اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. اس لیے آپ بلوچستان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آپ یہ بھی تو یوں بھی تو سوچیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی ایسا حکمران, کوئی ایسا لیڈر, کوئی شخص پبلک میں نہیں آیا جس نے ہمارے چاروں صوبوں سے اس کے بارے میں اسی طرح سوچا ہو, برابر سوچا ہو, اور جس نے ریسورس ایلوکیشن کے بارے میں بہادری سے اور عقل مندی سے سوچا ہو کہ جو صوبوں کی ریسورس ایلوکیشن ہے وہ برابری سے ہو, اور جنہوں نے سوچا ہو کہ 1971 جیسا ایک اور حادثہ اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا ایک اس طرح دیکھتا ہوں. بھٹو صاحب نے جب کوٹا سسٹم شروع کیا تھا تو ان کے ذہن میں شاید, میرا خیال ہے, میں ذاتی طور پہ چونکہ آپٹمسٹک آدمی, یقیناً یہ نہیں ہوگا کہ اتنا بدترین نظام بن جائے گا. اور انہوں نے 5 سال کے لیے ایلوکیٹ کیا تھا, اس کے بعد جتنے بھی فورسز آئیں انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. وہ 83 کے اندر, 73 میں وہ انٹروڈیوس ہوا, 83 میں اس نے ابالش ہو جانا تھا. آج ہم 2009 میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, کوٹا سسٹم ابالش نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح جس بندے نے بھی ایچیسن کے بچوں کو اے لیول کے پرچے دینے کی اجازت دی تھی فار دا ٹائم بینگ کہ انہوں نے چونکہ تیاری کر لی ہے تو ان کو وہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. جس طرح وہ ڈسکریپنسی اسٹیبلش کر دی ایجوکیشن سسٹم میں, اس سسٹم نے, آپ سارے بچوں کو اے لیول کی طرف لے جائیے. آپ کیوں کچھ لوگوں کو میٹرک کرواتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایف ایس سی کرواتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وہ کرواتے ہیں؟ مطلب میری ایک دفعہ جب بچوں کی فیس جاتی ہے مہینے کے بعد تو میری ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے, میرا more than 30% of my income is going to my children education, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یہ مجھے فری آف کاسٹ پڑھنی چاہیے. جب وہ ایجوکیشن بھی معیار کی نہ ہو تو پھر انسان کو اور غصہ آتا ہے کہ یہ اس ڈسکریپنسی نے جو ایک گڈ ول کے طور پہ کی گئی تھی, اسٹیبلش کی گئی تھی. لہٰذا کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے, کوئی غلط کام جو ہے وہ اچھی نیت سے نہیں کیا جانا چاہیے. دی ادر شکایت جو میرے خلاف آئی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی آپ انڈیا کے خلاف زیادہ نہیں بولتی. میں نے جواب میں یہ عرض کیا کہ دیکھیں میں بالکل باشعور ہوں کہ انڈین میڈیا کتنی بدتمیزی سے پاکستان کے بارے میں بولتا ہے, لیکن اگر میرے خیال میں پاکستان کی بہتری اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے انڈیا کو گالیاں ہی دینا ہے تو پھر میں 100 گالیاں روز نکالوں. میرا خیال میں اٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو. ادھر جو مسائل ہیں چینی کے, آٹے کے, تعلیم کے, بجلی کے, پانی کے اور کروڑوں, وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر رضوان رضی صاحب بیٹھے ہوئے نا دوسرے کاموں کے لیے سکول کرنے کے لیے, ورنہ اس کے لیے مجھے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر وہ نیچا ہو رہے ہیں ہم کیوں ان کے لیول پہ گریں. ہم اپنا سر بلند رکھیں, اپنے کام سے کام رکھیں اور بریک پہ جائیں, واپس آ کے بات کریں. یوٹیلیٹی اسٹورز رننگ آؤٹ آف شوگر. انوار میرے جملے کے بیچ میں نہ بولا کرو بیٹا, تمہیں کچھ نہیں سکھایا گیا گھر پہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.